بتاتا ہے کہ سامراجی قوتیں کسی قوم کو شکست دینے سے لے کر اسے مکمل غلام بنانے تک کئی حربیں اختیار کرتی اور کئی منصوبے بناتی ہیں۔ کسی قوم کو میدان جنگ میں شکست دینا آسان ہے، لیکن آزادی کی چنگاری کو لوگوں کے دلوں ہی سے بجھا دینا ایک مشکل کام ہے۔ آزادی کی یہ چنگاری خواہ کمزور ہی ہو، حکمران طبقے کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لوگوں کے سینوں کے چراغوں کو جنگی طاقت کے بل بوتے پر نہیں بجھایا جا سکتا۔ البتہ عیاری اور دھوکے سے سب کچھ ممکن ہے۔ یہی چانکیا اور مکیاولی کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ 19ویں صدی کا ہندوستان ہمیں کمپنی بہادر اور تاج برطانیہ کے خلاف اپنی جد و جہد میں مصروف نظر آتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے دل شکست کے صدمے سے زخمی ہو رہے تھے۔ حریت پسند علماء کو قتل کیا جا رہا تھا، لیکن اس تشدد و بربریت کے باوجود انگریز ہندوستانی مسلمانوں کے جذبہ حریت کو دبانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ ان کی نظر اس جذبے کی پشت پر کار فرما اسلام کے اس فکر و فلسفے پر تھی جو برطانوی راج کے خلاف مسلسل مزاحمت کے لیے ہر طرح کی قوت فراہم کرتا تھا۔ چنانچہ ڈبلیو ہنٹر کو یہ اسائنمنٹ ملتی ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کا سروے کرے اور اس مسئلے کا حل نکالے۔ اس نے اپنی تحقیق اوور انڈین مسلمانز میں واضح طور پر لکھا کہ یہ اسلام کا تصور جہاد ہے جو برطانوی سلطنت کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس واضح تصور کو کیسے دھندلایا جائے، مسلمانوں کے سینوں کا چراغ کیسے گل کیا جائے۔ پہلے حربے کے طور پر عیسائی پادریوں کو انگلستان سے درآمد کیا گیا۔ یہ عیسائی پادری اسلامی عقائد میں تزلزل پیدا کرتے اور اسلام کے بنیادی سرچشموں کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرتے۔ ان کا خاص ہدف مسلمانوں کی نئی نسل تھی۔ اس موقع پر مسلمان علماء نے عیسائی پادریوں کے اس چیلنج کا بھرپور جواب دیا۔ مناظرے اور مباحثے ہوئے جس میں علماء اسلام کو فتح ہوئی اور عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کی علمی اور عقلی برتری ثابت ہوئی۔ چانکیا اور مکیاولی کو ایک بار پھر طلب کیا گیا۔ تحقیق شروع ہوئی۔ آخر وہ کون سا عقیدہ ہے، آخر وہ کون سا فلسفہ ہے جس میں ملت اسلامیہ کی جان بند ہے، جس پر اگر کاری ضرب لگا دی جائے تو امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ دریافت ہوا کہ یہ رسالت اور ختم نبوت کا عقیدہ ہی ہے جو ملت اسلامیہ کی روح ہے، ورنہ خدا پر تو سبھی ملتیں یقین رکھتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ قرآن اور حدیث مبارکہ سے ثابت ختم نبوت کی واضح اور دو ٹوک تشریح کے بعد نئے نبی پر ایمان کون لائے گا؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کے مسلمان ضعیف الاعتقاد ہوں؟ کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں مسلمان دین کے بنیادی ذرائع ہی سے غافل ہوں؟ 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب۔ پنجاب کے مسلمان 80 برس تک مسلسل سکھ حکومت کے مصائب برداشت کر چکے تھے، جو ایک طرح کی مطلق العنان فوجی حکومت تھی۔ اس عرصے میں پنجاب کے مسلمانوں کے عقائد خاصے کمزور ہو چکے تھے۔ جعلی صوفیوں نے طریقت اور ولایت کو بچوں کا کھیل بنا رکھا تھا۔
صوفیوں کا لبادہ اوڑھے یہ لوگ جا بجا الہام کا دعویٰ کرتے، کرامات اور خوارت کا چرچا عام تھا۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ عوام میں خوابوں اور پیش گوئیوں کے سننے کا بے حد شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس سے شعبدہ بازی کی نفسیات نے جنم لیا تھا۔ الہامات اور پیش گوئیاں لوگوں کی عقیدت اور احترام حاصل کرنے کا بہترین نسخہ بن چکا تھا۔ تقدس کی جھوٹی دکانداری کے لیے یہ بہترین وقت اور مقام تھا۔ اسٹیج تیار تھا، لیکن کردار کی تلاش جاری تھی۔ اسی دور میں پنجاب کے ایک قصبے کا نوجوان کیمیا گری یعنی سونا بنانے کی مختلف ترکیبیں آزمانے میں مصروف نظر آتا ہے۔ غلام احمد نامی یہ نوجوان کون ہے؟ اس کا خاندان کیا ہے؟ یہ ایک معمہ ہے۔ ہماری قوم مغل برلاس ہے۔ میں فارسی ہوں، میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی۔ ہمارے بزرگ چینی حدود سے پنجاب پہنچے تھے۔ اب میرے سوانے اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا کا نام عطا محمد اور میرے پردادا کا نام گل محمد تھا۔ اور جیسے کہ بیان کیا گیا ہے، ہماری قوم مغل برلاس ہے، اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے۔ مرزا صاحب کے پردادا مرزا صاحب کے بقول صاحب جائیداد تھے۔ مرزا صاحب نے ان کی رئیسانہ شان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد سکھ ان کی جائیداد پر قابض ہو گئے، یہاں تک کہ مرزا صاحب کے دادا مرزا عطا محمد کے پاس صرف قادیان رہ گیا۔ آخر میں سکھوں نے اس پر بھی قبضہ کر لیا اور مرزا صاحب کے خاندان کو قادیان سے نکال دیا۔ مرزا صاحب کے والد غلام مرتضیٰ رنجیت سنگھ کے آخری ایام میں قادیان واپس آئے، لیکن قلاش تھے۔ کشمیر میں کچھ عرصہ نوکری کی، آبائی جاگیر کے 5 گاؤں واپس مل گئے، جسے انگریز نے پھر واپس لے لیا اور 700 روپے سالانہ پینشن جاری کر دی۔ مرزا صاحب کے خاندان کا انگریزی حکومت سے جو پنجاب میں نئی قائم ہوئی تھی، شروع سے وفادارانہ تعلق تھا۔ اس خاندان کے متعدد افراد نے اس نئی حکومت کی ترقی اور اس کے استحکام میں جاں بازی اور جان نثاری سے کام لیا تھا، اور بعض نازک موقعوں پر اس کی مدد کی تھی۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی، اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی کتاب رئیسان پنجاب میں ہے۔ اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریز کی مدد کی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چٹھیات خشنودی حکام ان کو ملی تھی، مجھے افسوس ہے بہت سی ان میں گم ہو گئی ہیں، مگر 3 چٹھیات جو مدت سے چھپ چکی ہیں مرزا صاحب سکھ عہد حکومت کے آخری ایام میں
मशरकी पंजाब के जिला गुरदासपुर के कस्बे कादियान में पैदा हुए। उनके अपने बयान के मुताबिक वो सन 1839 या सन 1840 में पैदा हुए। उनके तस्करा निगाह इसे कबूल करते हैं, लेकिन मिर्जा बशीर अहमद इससे इख्तलाफ करते हुए लिखते हैं। हाल ही में बाज़ तहरीरात और रवायात की बिना पर अंदाज़ा लगाया गया है कि आप 13 फरवरी 1835 बरोज़ जुमा वक्त नमाज फजर पैदा हुए थे। ये अमर पेश नज़र रहे कि इस तहकीक के पसे पर्दा सदाकत की जुस्तजू का जज्बा कार फरमा नहीं था। दरअसल ये तहकीक मिर्जा गुलाम अहमद की बाज़ मुतल्लिका पेशगोइयों को दुरुस्त साबित करने के लिए ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि मिर्जा साहब ने ये दावा कर रखा था कि मेरे लिए 80 बरस की जिंदगी की पेशगोई है। 6-7 साल की उम्र में उन्होंने मौलवी फजल इलाही साहब से कुरान मजीद और फारसी की तालीम शुरू की। फिर तकरीबन 10 बरस की उम्र में मौलवी फजल अहमद साहब से सर्फ व नहव का आगाज किया। जब मिर्जा साहब की उम्र 17-18 बरस की थी, उनके वालिद ने, जो एक हकीम थे, मुआशी बदहाली से मजबूर होकर बटाला में मकतब खोला। मिर्जा साहब भी वहीं आ गए और वहां उन्होंने मशहूर शिया आलिम मौलवी गुल अली शाह से नहव और मंतक की तालीम हासिल की। तिब की तालीम मिर्जा साहब ने अपने वालिद से हासिल की। गालिबन मुआशी मुश्किलात की वजह से बटाला में क़याम के दौरान मिर्जा साहब कीमियागरी यानी सोना बनाने के नुस्खे भी आजमाते रहे। चुनाचे लाला भीमसेन वकील सियालकोट का बयान है कि जब मैं और मिर्जा गुलाम अहमद बटाला में पढ़ा करते थे तो उनकी आदत थी एक लोटा पानी से भरवाते और 2 लड़कों से कहते कि इसको हाथ की एक एक उंगली के सहारे उठाए रखो। इसके बाद मिर्जा साहब कीमिया के नुस्खे की दवाएं कागज के पुर्जों पर लिखकर गोलियां बनाते और एक एक गोली उस लोटे में डालते जाते और साथ ही कोई इस्म पढ़ते जाते थे। मिर्जा साहब की अगली जिंदगी से तो यही मालूम होता है कि गालिबन सोना बनाने की ये तरकीबें कारगर नहीं हो सकी थी। इसी दौरान मिर्जा साहब के वालिद के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने 700 रुपए सालाना पेंशन ताहयात मुकर्रर कर दी, जिससे खानदान के बसर औकात की कोई माकूल सूरत पैदा हो गई। लेकिन मिर्जा साहब के वालिद ये जानते थे कि ये पेंशन सिर्फ उनकी जिंदगी तक है, इसलिए वो बेटे के मुस्तकबिल की तरफ से फिक्रमंद रहते थे। सन 1864 में मिर्जा साहब ने सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर की कचहरी में अहलमत के तौर पर मुलाजमत कर ली। वो 4 साल उस मुलाजमत में रहे। दौरान मुलाजमत उन्होंने अंग्रेजी की भी 1-2 किताबें पढ़ी। उसी जमाने में उन्होंने मुख्तारी का इम्तिहान दिया, लेकिन उसमें फेल हो गए। सियालकोट उस वक्त चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के मिशनरियों की तबलीगी सरगर्मियों का बड़ा मरकज था। यहाँ मिर्जा साहब को मसीही मजहबी रहनुमाओं से मेल जोल और मनाजरों का मौका मिला। यूं लगता है कि इन मनाजरों के बाद उन्होंने गोया अपने आप को दरियाफ्त किया कि वो तबाअन किस मैदान में मेहनत करें तो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चुनाचे हम देखते हैं कि 1868 में मिर्जा साहब एक फैसला करते हैं और वो मुलाजमत से इस्तीफा देकर कादियान वापस आ जाते हैं। कादियान वापस आकर मिर्जा गुलाम अहमद की तमाम तर तवज्जो मजहबी किताबों के मुताले और रूहानी वर्जिशों और चिल्लाकशी पर मरकूज हो जाती है।
یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پنجاب مذہبی سرگرمیوں کا زبردست مرکز بنا ہوا تھا۔ مذہبی مناظرے عام ہوتے تھے، عیسائی مشنریوں اور آریہ سماج کے مبلغین کو مسلمان اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، لہذا ایسے افراد کو مسلمان ہاتھوں ہاتھ دیتے تھے جو ان گروہوں کے جارحانہ حملوں کو روک سکے۔ مرزا غلام احمد نے اپنے مذہبی کیریئر کا آغاز ایسے ہی ایک مناظر کے طور پر کیا، اور یوں ان کی عوامی مذہبی زندگی کا آغاز ہوا۔ ان مناظروں میں مرزا صاحب کی ہوشیاری کا نقشہ ان کے ایک معاصر انگریز ایچ ڈی گریس ورلڈ پرنسپل ایف سی کالج لاہور نے کچھ یوں کھینچا ہے۔ مباحثے کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہوتا، مرزا صاحب بے تکلف اپنی فتح کا اعلان کر دیتے۔ مناظروں کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب نے اخبارات و جرائد میں آریوں کے خلاف بڑے جذبات انگیز انداز میں مضمون نگاری کا آغاز کیا۔ انہوں نے ایک اشتہار شائع کر کے آریوں کو چیلنج دیا کہ اگر یہ لوگ ہمارے دلائل توڑ کر اپنا مدعا ثابت کر دیں تو انہیں 500 روپے انعام دیا جائے گا، اور پھر انہوں نے چیلنج اور دعوت مناظرہ پر مشتمل اس طرح کے کئی اشتہار پے در پہ شائع کیے۔ دسمبر سن 1877 سے جولائی سن 1878 تک اس قسم کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا، جس سے ان کا تعارف عوام الناس میں وسیع ہو گیا۔ لوگوں کی نگاہیں ان پر مرکوز ہو گئیں۔ اب مرزا صاحب نے مسلمانوں کے نام ایک اشتہار شائع کیا، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ بیک وقت عیسائیت، سناتن دھرم، آریہ سماج اور برہمو سماج کی تردید اور اسلام کی صداقت میں 300 دلائل پیش کریں گے، جن کا جواب کسی مخالف اسلام سے ممکن نہیں، اور جو مخالف اسلام ان دلائل کا جواب دے گا اس کو 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا۔ اس اشتہار میں مرزا صاحب نے گرما گرم اور سنسنی خیز بیانات کے ذریعے سے مسلمانوں کی دینی غیرت کو زور و شور سے ابھار کر انہیں اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے مالی تعاون کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب بڑی جامع ہوگی اور 50 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ مرزا صاحب اس کتاب کے لیے چندے کی اپیل کرتے ہیں۔ اگنیا لوگ اگر اپنے مطبخ کے ایک دن کا خرچہ بھی عنایت فرما دیں گے تو یہ کتاب بسہولت چھپ جائے گی، ورنہ یہ مہر درخشاں چھپا رہے گا۔ اس قسم کے اشتہارات نے مسلم حلقے میں ایک دھوم مچا دی۔ مدد، عطیات اور پیش کی قیمتوں کی شکل میں روپے آنے شروع ہو گئے۔ ہندوستان کی اکثر مسلم ریاستوں کے امراء و عمائدین نے عطیات بھیجے۔ الغرض مرزا صاحب اپنی اس مہم میں امید سے زیادہ کامیاب ہوئے، اور جب چندے کی صورت میں ایک بڑی رقم جمع ہو گئی تو اس رقم سے انہوں نے اپنے قرضے ادا کیے اور گروی رکھی ہوئی جائیداد چھڑائی۔ براہین احمدیہ کے لیے چندہ تو جمع ہو گیا، اب مرحلہ تھا کہ دعوے کے مطابق ایسی کتاب تحریر کی جائے جو اسلام کی حقانیت کے لیے 300 دلائل فراہم کرے اور 50 جلدوں پر مشتمل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب ان دلائل کی تلاش میں اپنے دور کے ایک اہم اسکالر اور سر سید احمد خان کے دوست مولوی چراغ علی سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس بات کا پتہ ہمیں بابا اردو مولوی عبدالحق کی مشہور کتاب چند ہم عصر سے چلتا ہے۔ اس کتاب میں بابا اردو نے مولوی چراغ علی پر ایک مضمون لکھا ہے، اور اس مضمون میں مرزا صاحب کے ان خطوط کے اقتباسات درج کیے ہیں جن میں انہوں نے مولوی چراغ علی سے براہین احمدیہ کے لیے دلائل فراہم کرنے کی طالب علمانہ
اور आजिज़ाना दरख्वास्त की है। चंद इक़्तबासात मुलाहिज़ा कीजिए। मां सवाए इसके अगर अब तक कुछ दलाइल या मज़ामीन आपने नताइज तबाए आली से जमा फरमाए हों तो वो भी मरहमत हों। एक दूसरे ख़त में तहरीर फरमाते हैं, अब तक मैंने इंतज़ार की पर अब तक ना कोई इनायतनामा ना मज़मून पहुँचा, इसलिए आज मुकर्रर तकलीफ़ देता हूँ। बराहे इनायत बुजुर्गाना बहुत जल्द मज़मून असबात हक़ानियत फ़ुरक़ान मजीद तैयार करके मेरे पास भेज दें। ताहम आपको भी तकलीफ़ देता हूँ कि आपको जो अपनी ज़ाती तहक़ीक़ात से एतराज़ हनूद पर मालूम हुए हों या जो वैद पर एतराज़ात होते हों, उन एतराज़ात को ज़रूर हमराह दूसरे मज़मून अपने के भेज दें। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने अपनी उस किताब में ये नतीजा निकाला कि मौलवी चिराग अली साहब ने मिर्ज़ा साहब को बराहीन अहमदिया की तालीफ में मदद दी थी। फिर कुछ अरसे बाद सन 1880 में इस किताब बराहीन अहमदिया की 2 जिल्दें मंजरे आम पर आईं, लेकिन उनकी शक्ल ये थी कि पहली जिल्द मोटे मोटे हरफों में सिर्फ उसी किताब के इश्तिहार पर खत्म हो गई थी। दूसरी जिल्द कुछ नस्र, कुछ नज्म, कुछ हाशिया मिलाकर सिर्फ मुकदमे पर खत्म हो गई और दोनों जिल्दों के मजमूई सफ़हात थे 138। 2 साल बाद सन 1882 में तीसरी जिल्द शाया हुई, जिसमें तमहीद का सिलसिला चल रहा था कि ये जिल्द खत्म हो गई। मजीद 2 साल बाद सन 1884 में चौथी जिल्द शाया हुई और उसमें तमहीद के बाद पहली दलील शुरू हुई थी कि ये जिल्द भी खत्म हो गई। फिर किताब रुक गई। 5वीं जिल्द किताब के पहले हिस्से के पूरे 25 साल बाद सन 1905 में शाया हुई। इस दौरान बहुत से लोग जो पूरी किताब की यानी 50 जिल्दों की एडवांस अदायगी कर चुके थे, फौत हो गए। मिर्जा साहब लिखते हैं, पहले 50 हिस्से लिखने का इरादा था, मगर 50 से 5 पर इक्तफा किया गया और चूंकि 50 और 5 के अदद में 1 नुक्ता का फ़र्क है, इसलिए 5 हिस्सों से वो वादा पूरा हो गया। बराहीन अहमदिया का मुताला हमें बताता है कि किताब नादिर इल्मी तहकीकात की बजाय दावों और पेशगोइयों से भरी हुई है। मिर्जा साहब ने साफ साफ अपनी शख्सियत का इश्तहार दिया है। किताब का मरकजी मजमून ये है कि इल्हाम का सिलसिला ना मुनक़ता हुआ है और ना इसको मुनक़ता होना चाहिए, और इस बात के सबूत में वो अपने ही तवील इल्हामात नक़ल करते हैं। ये इल्हामात कुरान और हदीस के गैर मरबूत टुकड़ों पर मुश्तमिल हैं, और जो मिर्जा साहब के अपने जुमले हैं वो हिंदुस्तानी अरबी का नमूना है, और इनमें अरबी कवायद की भी संगीन गलतियां हैं। इस किताब का लहजा ऐसा इश्ताल अंगेज है कि मुमकिन नहीं कि कोई हिंदू या ईसाई पढ़े और मुश्तइल ना हो। वो बातें जो जारहाना अंदाज में लिखी थीं, संजीदा और इल्मी उसलूब में भी लिखी जा सकती हैं। हकीकत यह है कि मिर्जा साहब के इस जारहाना रवैये ने इस्लाम और अहले इस्लाम के खिलाफ आर्याओं और ईसाइयों के दिलों में अनाद और नफरत के मुस्तकिल बीज बो दिए। लिहाजा पंडित लेखराम ने तकजीब बराहीन के नाम से बराहीन का जवाब लिखा। लेकिन यह जवाब क्या था? दुश्नाम और बदगोई का एक शर्मनाक मुरक्का था। लिहाजा उसने चुन चुन कर मुतासिब ईसाइयों की तहरीरों से इंतखाब किया और हादी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा कहकर मुसलमानों की दिल आज़ारी की। लेकिन सच ये है कि पंडित मज़कूर को इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ इश्ताल दिलाने वाले मिर्जा गुलाम अहमद ही थे। चुनांचे पंडित लेखराम ने 24 जून 1893 को मिर्जा गुलाम अहमद के नाम अपने एक खत में लिखा था, अगर ब्राहीन का जवाब लिखना बेअदबी है
تو اول مجرم آپ ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن کی روح سے کفر کیا، ہم کو اشتعال دلایا، جس کی وجہ سے ہم نے جواب لکھا۔ اگر آپ ہمیں برانگیختہ نہ کرتے تو پرمیشور جانتا ہے کہ ہمیں ہرگز دین اسلام کے خلاف قلم اٹھانے کا کبھی خیال نہ تھا۔ اس کتاب کے اشاعت نے مرزا صاحب کو دفعتاً قادیان کے گوشہ گمنامی سے نکال کر کچھ مشہور کر دیا۔ خود مرزا صاحب اس کتاب کے لکھنے سے پہلے کی حالت کا تذکرہ یوں کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نہ کوئی موافق تھا نہ مخالف، کیونکہ میں اس زمانہ میں کچھ چیز بھی نہیں تھا۔ مرزا صاحب درست کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ لوگوں کی مخالفت سے بھی انسان شہرت حاصل کر لیتا ہے، اور پھر قاعدہ ہے کہ جب کچھ لوگ مخالف ہوتے ہیں تو کچھ حمایتی بھی بن جاتے ہیں، اور حمایت و مخالفت کے اس چکر میں انسان کے نفس کی تسکین کا خاصا سامان ہو جاتا ہے۔ سیالکوٹ کے زمانے قیام ہی میں مرزا صاحب کا تعارف حکیم نور الدین سے ہو گیا تھا، جو مہاراجہ کشمیر کے شاہی طبیب تھے۔ یہ تعارف و ملاقات بہت جلد دوستی میں تبدیل ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے ہمدم و ہمراز ہو گئے۔ دونوں کے درمیان سن 1885 سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے خوب متاثر ہوتے ہیں۔ 1890 تک مرزا صاحب نے مجدد اور معمور ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن حکیم نور الدین سے ملاقات مرزا صاحب کی دعویٰ کرنے کی حس کو اور تقویت دیتی ہے۔ 1891 کا سال مرزا صاحب اور احمدیت کی تاریخ میں ایک موڑ لاتا ہے۔ اس سال کے آغاز میں حکیم صاحب نے ایک خط میں مرزا صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کریں۔ اس مشورے کا پتہ مرزا صاحب کے ایک خط سے لگتا ہے جو انہوں نے 24 جنوری 1891 کو حکیم صاحب کے نام تحریر کیا۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، جو کچھ عام مخدوم نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر الگ مسیح مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ تاریخ کی ایک گتھی ہے کہ حکیم نور الدین نے مرزا غلام احمد کو مسیح مسیح کا دعویٰ کرنے کا مشورہ کیوں دیا تھا۔ اس مشورے کے حقیقی اسباب اور محرکات کیا تھے؟ کیا حکیم صاحب کے پیش نظر بھی شہرت اور دولت کا حصول تھا، یا اس کے پیچھے حکومت وقت کا کوئی اشارہ تھا؟ ان سوالات میں مورخین ہمیشہ دلچسپی لیتے رہیں گے۔ سب نے دعوے کی تجویز کو بظاہر رد کیا اور ایک عاجزی کا اظہار کیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد حکیم نور الدین کی یہ تجویز انہیں پسند آئی اور بالآخر انہوں نے مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ اور اعلان کر ہی دیا۔ سن 1891 میں مرزا صاحب کی کتاب فتح الاسلام شائع ہوئی، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ مسیح مسیح اور مسیح موعود ہیں۔ سن 1891 ہی میں ان کی 2 اور کتابیں یعنی توضیح مرام اور ازالۂ اوہام شائع ہوتی ہیں، جن میں اسی دعوے کو بار بار دہرایا گیا۔ مسیح جو آنے والا تھا یہی مرزا ہے۔ مرزا صاحب نے تواتر سے یہ بات کہنا شروع کی کہ احادیث میں جن عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی ہے وہ محض ایک استعارہ ہے۔ مرزا صاحب کے بقول عیسیٰ ابن مریم سے مراد ہے ایسا شخص جو ان کے مثل ہو، یعنی مسیح مسیح، اور مرزا صاحب کہتے ہیں وہ دراصل میں ہی ہوں۔ اس عاجز کو اور بزرگوں کی فطرتی مشابت سے علاوہ حضرت مسیح کی فطرت سے ایک خاص مشابت ہے
اور اسی فطرتی مشابہت کی وجہ سے مسیح کے نام پر بھی اجر بھیجا گیا۔ مرزا صاحب نے مسیح اور مسیح موعود کا دعویٰ تو کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ مشکلات پیدا ہو گئی۔ احادیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی کچھ تفصیلات بھی آئی ہیں۔ جب مرزا صاحب کی توجہ ان احادیث مبارکہ کی طرف دلائی گئی تو انہوں نے نہایت عجیب و غریب انداز میں ان احادیث مبارکہ کی تعویل شروع کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان تعویلوں کو درست تسلیم کر لیا جائے تو تعبیر اور تشریح کے سارے قوانین تلپٹ ہو جائیں اور تعبیر کا فن ایک مذاق بن جائے۔ پہلا مسئلہ تو یہ درپیش آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، جبکہ مرزا صاحب قادیان میں ہیں۔ دمشق اور قادیان کے فرق کو ان پڑھ بھی جانتے ہیں۔ اب مرزا صاحب کی تعویل سنیے۔ پس واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تعویل میں میرے پر من جانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبے کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزید تبا اور یزید پلید کی عادات و خیالات کے پیرو ہیں، جن کے دلوں میں اللہ و رسول کی کچھ محبت نہیں اور احکام الہی کی کچھ عظمت نہیں۔ دمشق کا لفظ محض استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگ یزید التبا ہیں اور یہ قصبہ دمشق کے مشابہ ہے۔ پھر احادیث کی روح سے دوسرا علمی اعتراض یہ پیدا ہوا کہ احادیث میں آیا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے ان پر 2 زرد چادریں ہوں گی۔ مرزا اس کے جواب میں کہتے ہیں، میں ایک دائماً مرد آدمی ہوں اور وہ 2 زرد چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر آیا ہے کہ ان 2 چادروں میں مسیح نازل ہوں گے، وہ 2 زرد چادریں میرے شامل حال ہیں، جن کی تعبیر ان میں تعبیر رویا کی روح سے 2 بیماریاں ہیں۔ تو ایک چادر میرے اوپر کے حصہ میں ہے کہ ہمیشہ سر درد اور دوران سر اور کمی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے، اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ بیماری ذیابیطس ہے، ایک مدت سے دامنگیر ہے اور بسا اوقات 100 دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے، اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ذوف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ احادیث میں مذکور دمشق کا منارہ شرقی تھا، جس پر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہاں مرزا غلام احمد نے دمشق کے لفظ کی طرح اس کی تعویل کی زحمت برداشت کرنے کی بجائے یہی مناسب جانا کہ قادیان کے مشرقی حصے میں ایک مینار ہی تعمیر کر دیا جائے۔ انہوں نے سن 1900 میں اس بات کا فیصلہ کیا اور حسب معمول مینار کی تعمیر کے لیے چندہ شروع کر دیا، لوگوں کو ترغیب دی اور 1902 میں اس مینارے کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ اگرچہ اس مینارے کی تکمیل ان کی زندگی میں نہ ہو سکی۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ احادیث میں جس مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد کی اطلاع دی گئی ہے اس کے بارے میں تواتر کے ساتھ 2 ٹوک لفظوں میں یہ تشریح کر دی گئی ہے کہ وہ وہی مسیح علیہ السلام ہوں گے جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ مرزا صاحب نے شروع میں تو ان احادیث کی تعویل اس طرح کی کہ یہاں مسیح کا لفظ مجاز اور استعارہ ہے، نہ کہ حقیقی معنوں میں، لیکن اس تشریح سے لگتا ہے کہ وہ خود بھی مطمئن نہ ہوئے، کیونکہ حقائق تو بہرحال یہی تھے کہ وہ چراغ بی بی کے بیٹے ہیں، نہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کے۔ چنانچہ اپنی کتاب کشتی نوح میں لکھتے ہیں، وہ خدا نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا، پھر 2 برس تک صفت مریمیت میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے
تو مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے کے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بدریہ الہام کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ اس طرح مرزا صاحب مسیح سے جمپ لگا کر مسیح ابن مریم بن گئے، لیکن ان تمام دعووں کے باوجود سن 1900 تک مرزا صاحب ختم نبوت کے عقیدے پر قائم دکھائی دیتے ہیں۔ وہ صاف لفظوں میں لکھتے ہیں، ہمیں محمد کے بعد کسی نبی کی حاجت نہیں، بھلا یہ مجھ سے ہو سکتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے کافر بنوں؟ اگرچہ نبی اور رسول بننے کی طرف مرزا صاحب کا میلان سن 1900 سے پہلے بھی ملتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہ یہ الفاظ وہ استعارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، نہ کہ شرعی اصطلاح کے طور پر۔ سن 1900 میں مرزا صاحب نے اپنے خاص مریدوں کے سامنے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کیا۔ مرزا صاحب کی زندگی کے غیر جانبدار مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اعلانات اور دعووں میں ایک تدریج ہے، وہ ایک منصوبے کے تحت آگے بڑھ رہے تھے۔ مناظر اسلام سے خدا کا رسول بننے کے اس سفر میں وہ اطمینان کر لینا چاہتے تھے کہ کیا لوگوں کی عقیدت اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ وہ ان کے نئے دعوے کو قبول کر سکیں۔ مرزا صاحب کے خیال میں یہ وقت آ چکا تھا، چنانچہ انہوں نے بہت واضح انداز میں نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے 1902 میں ایک رسالہ تحفۃ الندوہ کے نام سے لکھا۔ اس رسالے میں لکھتے ہیں، بس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور تورات خدا کا کلام ہے، اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں، اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے، اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے گو وہ مسلمان ہے، مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا، اور نہ مجھے مسیح موعود مانتا ہے، اور نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے، وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے۔ مرزا صاحب حالات و واقعات کے مطابق اپنے دعووں میں ترمیم بھی کرتے رہتے تھے۔ جب ختم نبوت کے حوالے سے ان پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مستقل نبی نہیں بلکہ امتی نبی ہے۔ مرزا صاحب کو نہ ماننے والوں کے لیے، جو مرزا صاحب کو سچا نہیں مانتے، ان کے لیے اسی بات کا فتویٰ دیا ہے کہ ہر ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے مگر مسیح موعود یعنی مرزا کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دار اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ حوالہ واضح طور پر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مرزا صاحب کو ذلی بروزی صرف نبی نہیں مانتے، تمام انبیاء حضرات موسیٰ علیہ السلام کی طرح، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبی مانتے ہیں۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر نہ ماننے والے کو کفر کا فتویٰ ان کے بارے میں نہ دیا جاتا کہ وہ کافر ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ وہ دراصل غیر تشریعی نبی ہیں، یعنی وہ نبی تو ہیں لیکن نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ لیکن ان کی تصانیف سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستقل صاحب شریعت نبی مانتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب 40 میں تشریعی یا صاحب شریعت نبی کی تعریف کی ہے کہ جس کی وحی میں امر نہیں ہو، یعنی وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور کسی بات سے منع کرے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ صاحب شریعت نبی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ نئے احکام لائے، اگر وہ گزشتہ نبی کے امر نہیں کو جاری کرے تو وہ بھی صاحب شریعت نبی ہے۔ پھر وہ صاف دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس تعریف کی روح سے صاحب شریعت نبی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے
चंद अमरों ने ही बयान किए और अपनी उम्मत के लिए एक कानून मुकर्रर किया, वही साहिब शरीयत हो गया। बस इस तारीफ की रूह से भी हमारे मुखालिफ मुल्ज़िम हैं, क्योंकि मेरी वही में अमर भी हैं और नहीं भी। चुनाचे जिहाद जैसे मंसूस कुरानी हुक्म और जिसके मुताल्लिक हदीस है, अल जिहादु माजिन इला यौमिल क़यामा की मुमानत करना और इसको मनसूख करार देना इस बात का सबूत है कि वो अपने आप को मुस्तकिल साहिब शरीयत नबी समझते थे। मिर्जा साहब ने अपनी जिंदगी बहुत गुर्बत, तंगी और एक मामूली हैसियत से शुरू की, लेकिन जब दावत व तहरीक ने फरोग पाया और वो एक बड़े ग्रोह के रूहानी पेशवा बन गए तो उनको पूरी खुशहाली मिली और वो अमीरों की तरह जिंदगी गुजारने लगे। अपने इब्तदाई हालात के मुतालिक लिखते हैं, हमारी माश और आराम का तमाम मदार हमारे वालिद साहब की महज एक मुख्तसर आमदनी पर मुनहसर था और बैरूनी लोगों में एक शख्स भी नहीं जानता था, और मैं एक गुमनाम इंसान था जो कादियान जैसे वीरान गांव में ज़ाविया गुमनामी में पड़ा हुआ था। मुझे सिर्फ अपने दस्तरखान और रोटी की फिक्र थी। फिर मिर्जा साहब एक मनाजिर और इस्लाम के एक वकील के तौर पर सामने आए। उन्होंने चंदे की भरपूर और जज्बाती मुहिम शुरू की। बाज़ औक़ात कोई दुआ करवाने आता तो उससे भी कुछ मुतालबा कर लेते। मसीह मौऊद और फिर मुस्तकिल पैगंबर बनने के बाद तो इन नजरानों में बहुत इजाफा हुआ। अगरचे मनी ऑर्डरों के जरिए हजार रुपये आ चुके हैं, मगर इससे ज़्यादा वो हैं जो खुद मुखलिस लोगों ने आकर दिए और जो खतूत के अंदर नोट आए, और बाद मुखलिसों ने नोट या सोना इस तरह भेजा जो अपना नाम भी जाहिर नहीं किया, और अब तक मालूम नहीं कि उनके नाम क्या हैं। तोहफों और नजरानों का गोया एक दरिया उमड़ रहा था और वो हजारों आदमियों की रूहानी अकीदत का मरकज बन गए थे। इस चीज ने मिर्जा साहब की नफ्सियात में कई तरह की पेचीदगियां पैदा की और गालियों के पीछे चंदों और नजरानों का सहारा मौजूद था। एक मौर्रिख और सवाने निगार के लिए ये निहायत अहम बात है कि वो देखे कि मिर्जा गुलाम अहमद की जिंदगी में जो मुआशी इनकलाब आया उसने उनके किरदार और रवैये में क्या तब्दीली पैदा की, क्योंकि सच्चे दरवेशों और जाहिदों की जिंदगियां बताती हैं कि वो लोगों के दिए हुए तहफ़ से बेनियाज होते हैं और जो कुछ उनके पास आता है आगे तकसीम कर देते हैं और अपने लिए कुछ नहीं रखते। लेकिन मिर्जा साहब के हालात हमें कोई और कहानी सुनाते हैं। हमें उनकी आखिरी जिंदगी में उनके और उनके अहले खाना के हालात में तायुश और गफलत के मनाजिर नजर आते हैं, यहाँ तक कि ये चीज उनके मुखलिस साथियों के लिए भी इस्तराब का बाइस हुई और दिल की बात जुबानों पर आने लगी। मिर्जा साहब के घर वालों का तर्ज जिंदगी उनके रासिखुल एतकाद पैरोकारों के लिए भी बाइस एतराज होने लगा। ख्वाजा कमालुद्दीन ने एक रोज अपने मखसूस दोस्तों के सामने इस बात का तस्करा किया कि उनके घर की जो खवातीन मिर्जा साहब के घर की रिहाइश और तर्ज जिंदगी देख चुकी हैं वो इसारो कनात करने और अपनी ज़रूरतों को कम करके जमात के लिए रुपया भेजने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। जमात अहमदिया की तारीख बताती है कि मिर्जा साहब के ज़माने में उनके ज़ेरे निगरानी लंगर का जो इंतज़ाम था उससे बहुत से मुखलिस अहमदी हज़रात मुतमईन न थे। उनके नज़दीक इसमें बहुत सी बदउनवानियाँ होती थी। ख्वाजा कमालुद्दीन साहब ने एक मौके पर मौलवी मोहम्मद अली से कहा, ये कैसे गजब की बात है कि आप जानते हैं कि कौम का रुपया किस मेहनत से जमा होता है और जिन अगराज कौमी के लिए वो अपना पेट काट कर रुपया देते हैं वो रुपया उन अगराज में सर्फ नहीं होता
बल्कि बजाय इसके शख्सी ख्वाहिशात में सर्फ होता है। ये एतराज़ात जब मिर्ज़ा साहब के कान तक पहुंचे तो उन्होंने बहुत नागवारी और नाराज़गी का इजहार किया। खुदा का मंशा यही है कि मेरे वक्त में लंगर का इंतज़ाम मेरे ही हाथ में रहे। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नबी दुनिया से जाता है तो उसकी विरासत नहीं होती, उसकी जो जायदाद होती है वो सदका होती है। आप मिर्ज़ा को नबी भी मानते हैं और उसकी जायदाद पे सारे खानदान में बट रही है। हज़ारों एकड़ ज़मीन इन्होंने खरीदी है चंदे से, और ये लैंड क्रूजर्स और ये जो घरों के खर्चे चलते हैं, और ये 50 इन्होंने घरों में ये कादियानी जो इनके खलीफे हैं घोड़े रखे हुए हैं जो इन्होंने अपने शौक के तौर पर रखे हुए हैं। उनका खर्चा कौन बर्दाश्त करता है? ये चंदों से बर्दाश्त होता है। ज़राए दरियाफ्त करने के सिलसिले में खासे तख्लीकी वाक़े हुए थे। चुनाचे अपने इंतकाल से 2.5 साल कबल उन्होंने एक इश्तिहार शाया किया जिसमें बहिश्ती मकबरे की बुनियाद रखी और मुरीदों को डराने और खौफ दिलाने वाले बहुत से इल्हामात दर्ज किए। एक फरिश्ता मैंने देखा कि वो ज़मीन को नाप रहा है। तब से एक मकाम पर उसने पहुंचकर मुझे कहा कि ये तेरी कब्र की जगह है। फिर मुझे एक जगह कब्र दिखलाई गई कि वो चांदी से ज़्यादा चमकती थी और इसकी तमाम मिट्टी चांदी की थी। तब मुझे कहा गया कि ये तेरी कब्र है। और एक जगह मुझे दिखलाई गई और इसका नाम बहिश्ती मकबरा रखा गया और ज़ाहिर किया गया कि वो उन बरगज़ीदा लोगों की कब्रें हैं जो बहिश्ती हैं। मिर्ज़ा साहब को ख्वाब में भी चांदी का नजर आना फ्रॉइड और यूंग जैसे नफ्सियात दानों के लिए खासा मवाद फराहम करता है। बहरहाल बहिश्ती मकबरे की तामीर का आगाज हुआ। इसलिए मैंने अपनी मलकियत की ज़मीन जो हमारे बाग के करीब है, जिसकी कीमत 1000 रुपये से कम नहीं, इस काम के लिए तजवीज़ की। अब आहिस्ता आहिस्ता मिर्ज़ा साहब अपने असल मकसद की तरफ आ रहे हैं। इस कब्रिस्तान की ज़मीनें मौजूदा बतर्ज़े चंदा मैंने अपनी तरफ से दी है, लेकिन इहाता की तकमील के लिए किसी कदर और ज़मीन खरीदी जाएगी जिसकी कीमत अंदाज़न 1000 रुपये होगी, और इसके खुशनुमा करने के लिए कुछ दरख्त लगाए जाएंगे और एक कुआं लगाया जाएगा। और इस कब्रिस्तान के शुमाली तरफ बहुत पानी ठहरा रहता है जो गुज़रगाह है, इसलिए वहाँ एक पुल तैयार किया जाएगा और इन मुतफर्रिक मुसारफ के लिए 2000 रुपया दरकार होगा। तो कुल ये 3000 हुआ जो इस तमाम काम की तकमील के लिए खर्च होगा। तो पहली शर्त ये है कि हर एक शख्स जो इस कब्रिस्तान में मदफून होना चाहता है वो अपनी हैसियत के लिहाज से इन मुसारफ के लिए चंदा दाखिल करे। अब एक अजीब शर्त सुनिए। दूसरी शर्त यह है कि तमाम जमात में से इस कब्रिस्तान में वही मदफून होगा जो अपनी जायदाद के 10वें हिस्से या इससे ज़्यादा की वसीयत करे। अब एक और शर्त सुनिए। मिर्ज़ा साहब कोट और जजाम के मरीजों को इस 5 स्टार कब्रिस्तान में दाखिला देने से गुरेज़ा हैं, लेकिन वो उनके रुपए से भी महरूम रहना नहीं चाहते। अगर कोई वसीयत करने वाला मजलूम हो तो ऐसा शख्स इस कब्रिस्तान में दफन ना होगा, लेकिन अगर वो वसीयत पर कायम रहे तो इसको वही दर्जा मिलेगा जो दफन होने वाले को। अब एक और अजीब शर्त सुनिए। मेरी निस्बत और मेरे अहलो अयाल की निस्बत खुदा ने इस्तिस्ना रखा है। बाकी हर एक मर्द हो या औरत उनको इन शराइत की पाबंदी लाजमी होगी और शिकायत करने वाला मुनाफिक होगा। मिर्ज़ा साहब की 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बहुत रंग लाई और इस तरह बहिश्ती मकबरे की सूरत में मिर्ज़ा साहब और उनके ख़ानदान के लिए आमदनी का एक वसी और मुस्तकिल सिलसिला
शुरू हो गया। हकीकत ये है कि मिर्जा साहब के इस अमल ने कुरून वुस्ता के मसीही चर्च की याद ताज़ा कर दी, जब पोप बाकायदा लोगों को जन्नत के सर्टिफिकेट फरोख्त किया करते थे। तो अगर 15 साल की उम्र में किसी को ये बता दिया जाए और उससे वादा लिया है, एग्रीमेंट साइन करा लिया जाए कि अगर तुम तमाम उम्र अपनी आमद का ये 10% देते रहोगे तो तुम बहश्ती मकबरा में दफन होगे और जन्नत तुम्हें मिल जाएगी, सो कौन इंसान है कि जो इसके अलावा कोई और बात सोचेगा? कि कम उम्री में कच्चे जहन को ये कह दिया जाता है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी पर्सन। तो वो सारी उम्र जो है उस विशिष्ट सर्कल के पीछे भागता रहेगा, और ये इख्तियार जमात को हासिल है कि किसी वक्त भी वो उसकी वसीयत कैंसिल कर सकते हैं। और इवन यहाँ तक कि जनाब ने के रब्बा में भी उसका जब जनाजा पड़ा होता है तो वहाँ उस वक्त भी उसका हिसाब किताब किया जाता है, और ये जमात को इख्तियार हासिल है कि वो चाहे तो आपकी वसीयत कैंसिल कर दे और आपको वहाँ बहश्ती मकबरे में ना दफन किया जाए। और उस वक्त हिसाब किताब होता है, कहा जाता है इतने हज़ार इतने लाख दोगे तो वहाँ दफन। बहिश्ती मकबरा रफ्ता रफ्ता जमात अहमदिया का एक अहम डिपार्टमेंट बन गया। अल फजल ने अपनी एक इशाअत में लिखा, मकबरे बहिश्ती इस सिलसिले का एक ऐसा मरकजी नुक्ता है और ऐसा अजीम शान इंस्टीट्यूशन यानी महकमा है जिसकी अहमियत हर दूसरे महकमे से बढ़कर है। लिहाजा मिर्जा साहब के दावों से उठी हुई इस तहरीक का अंजाम ये हुआ कि जमात अहमदिया का मरकज कादियान और हिंदुस्तान की तकसीम के बाद इसका जानशीं रबवा एक मजहबी रियासत बन गया, जिसमें मिर्जा साहब के खानदान को रियासत के वो सब लवाजिम और एक मजहबी डिक्टेटर के वो सब इख्तियारात और खुशबाशी और ऐशकोशी के वो सब मौके मुहैया हो गए जो इस जमाने में किसी बड़े से बड़े इंसान को मुहैया हो सकते हैं। इस मजहबी रूहानी मरकज की अंदरूनी जिंदगी और इसके अमीर की अखलाकी हालत हसन बिन सबा बातनी के किलाए मौत की याद ताज़ा करती है, जो 5वीं सदी हिजरी में मजहबी इस्तबदाद और ऐशो इशरत का एक पुरस्कार मरकज था। इन तसानीफ को जमात अहमदिया ने रूहानी खजाइन के नाम से जमा कर दिया है। मिर्जा साहब की तसानीफ के अहम मौज़ूआत ये हैं। नंबर 1 वफात मसीह, नंबर 2 अपनी नबूवत के दलाइल, नंबर 3 अपने इल्हामात, नंबर 4 आथम और मोहम्मदी बेगम का झगड़ा, नंबर 5 पेश गोइयां, नंबर 6 मुखालिफीन को गालियां और नंबर 7 ताजे बरतानिया की मद्दाह और इजहार वफादारी। मिर्जा साहब की किताबों में जो चीज बहुत वाज़े तौर पर मौजूद नहीं है वो है आज के इंसान की मुश्किलात का हल। चूंकि मिर्जा साहब का सारा मिशन अपनी जात और खानदान तक महदूद था, लिहाजा जो कुछ उन्होंने लिखा है इसी मिशन को सामने रखकर लिखा है। तफसीर, हदीस, फिक्र और तारीख को वो सिर्फ एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो है अपनी नबूवत और मुजद्ददियत को साबित करना। वफात मसीह जैसे मसाइल को तो उन्होंने इस कदर अहमियत दी है कि उनकी कुतब में से शायद ही कोई किताब इस बहस से खाली हो, लेकिन इसके बरअक्स जिंदा मसाइल जिन पर कौमी तरक्की और तनज़्ज़ुल का दारो मदार है मिर्जा साहब की तवज्जो से महरूम रहे। मिर्जा साहब की तसानीफ में हमें बाज़ औक़ात मालूमात की बड़ी संगीन गलतियां नजर आती हैं। मसलन मिर्जा साहब अपनी आखिरी तहरीर में फरमाते हैं, तारीख को देखो कि हजरत वही एक यतीम लड़का था जिसका बाप पैदाइश से चंद दिन बाद ही फौत हो गया और माँ सिर्फ चंद माह का बच्चा छोड़कर मर गई थी। सीरत तैयबा का हर तालिब इल्म इस बात से आगाह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम
آپ کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال پورے 6 سال کے بعد ہوا تھا۔ اور یہ مت بھولیے کہ یہ مرزا صاحب کی آخری تحریر تھی جو 69 برس کے علمی مطالعے کا نچوڑ تھی۔ ایک اور جگہ مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور پھر دیکھا کہ خارزم بادشاہ جو ابو علی سینا کے وقت میں تھا، جبکہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ ابو علی سینا خازم شاہی خاندان کے ظہور سے 42 برس پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ مرزا صاحب کے اقوال 5 زبانوں میں ملتے ہیں: اردو، عربی، فارسی، انگریزی اور پنجابی۔ پنجابی میں صرف ایک آدھ الہام ہے، چونکہ کسی غیر زبان پر قدرت حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے مرزا صاحب کی عربی میں زبان اور محاورے کی غلطیاں موجود ہیں۔ کہیں فعل اور فاعل میں مطابقت نہیں، کہیں ضمیر و مرجع میں ہم آہنگی نہیں، اور کہیں کہیں تو مرزا صاحب نے عربی پر یہ غضب ڈھایا کہ پنجابی محاورات کو لٹرلی عربی میں منتقل کر دیا۔ مرزا صاحب کا جو کلام ہے، چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، یہ ان دونوں اصناف بیان میں معمولی ترین درجے کا کلام ہے۔ مطلب اس میں نہ کوئی حسن اظہار ہے اور نہ اظہار کے جو دیگر ضروری یا تکنیکی یا فنی محاسن ہیں اور وہ ضابطے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان پر یہ پورا اترتا ہے۔ تو ایک عام سے قلم کی تحریر ایک عام سی زبان کی گفتار ہے، تو یہ باور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے کلام کو دیکھ کر کہ یہ کسی بھی طرح کی کوئی علمی یا اظہاری خصوصیت رکھتے ہیں اپنے معاصرین میں۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کا متن دعوت ہو وہ ہر ایک سے فوقیت رکھتا ہو، یعنی کہ اپنے مخاطبین میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو اس کے مخاطبین میں جو اس کی سطح ادراک اور اس کے کمال اظہار کو چیلنج کر سکتا ہو۔ یہ مطلب نبوت کے لوازم میں سے ایک ہے، نبی کے خصائص میں سے ایک ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب کا کلام اس کسوٹی پہ پرکھے جانے کا تقاضا ہی نہیں کرتا، اس کو کہیں سے بھی دیکھ لیں۔ مثال طور پہ نثر کے عمدہ نمونے اگر عربی کے منتخب کیے جائیں تو وہ شروع ہی حدیث سے ہوں گے، مطلب ان کا منتہا حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو اگر ہم اپنی اردو روایت میں یا فارسی روایت میں یا عربی روایت میں نثر کے عمدہ نمونوں کی تلاش شروع کریں تو ہم کبھی رخ کر ہی نہیں سکتے ان کی کتابوں کی طرف، یعنی ان کا کوئی کارنامہ ایسا نہیں ہے جسے نثر اور نظم کی روایت کے منتخبات میں شامل کیا جا سکے۔ شاعری جو ہے وہ تو کیونکہ ایک خالصتاً ایک صنف ادب کے طور پر اس پہ تو میں سمجھتا ہوں، میں گل سمین میرے ایک دوست تھے عبید اللہ علیم، ان کا مسلک احمدی سے تعلق تھا، انہوں نے مجھے ایک دفعہ دی تھی، میں نے دیکھا تو میں اے ازلی عبدی خدا بیڑیوں کو پکڑ کے آ۔ 1905 کو خواب میں ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنا نام ٹچی ٹچی بتایا۔ اتنے میں 3 فرشتے آسمان سے آئے، ایک کا نام خریتی تھا۔ 24 فروری کو حالت کشفی میں جبکہ طبیعت ناساز تھی، ایک شیشی دکھائی گئی جس پر لکھا تھا خاکسار پیپرمنٹ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے ان الہامات کے ذریعے سے وحی، رسالت
اور مذہب کو بچوں کا کھیل بنا دیا۔ یہ تو وہ الہامات تھے جو عجیب و غریب تھے، لیکن مرزا صاحب کے ہاں ایسے الہامات بھی موجود ہیں جو سرے سے ہی لغو، بے معنی اور مہمل ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔ اور ان کی روح کو خدا تعالیٰ کی روح کے ساتھ وفاداری کا ایک راز ہوتا ہے۔ فی شائل مقیاس ایلی ایلی لما سبقتانی ایلیوس ہو وشعنا ناسا پریشن عمر پیراتوس یعنی پڑاتوس یعنی پلاتوس۔ اب دیکھیں جی کہ ایک کامن سینس والا آدمی جو ہے وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس سے جو ہے اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اس کا کوئی معنی ہوتا ہے۔ اگر وہ بے معنی سی باتیں کرے، مثلا یہ کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہی بے موقع ہیں، یا جو عبارت بولتا ہے یا جو لکھتا ہے وہ بھی سیدھے جملے نہیں ہیں، ان میں بھی ٹیڑھا پن ہے، تو اب یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں، یہ جو نبوت کا آدمی دعوت کرتا ہے اس کو یہ چیزیں نہیں دیتی ہیں۔ مرزا صاحب نے جو زمانے جن میں ان کو الہام ہوتا تھا، حالانکہ یہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی قوم کی زبان میں اس کے پاس پیغام آتا تھا، تو کوئی نبی ایسا نہیں ہوا کہ نبی تو آئے ہندوستان میں اور بجائے وہ ہندوستان کی کسی بولی کے کوئی جو ہے وہ چین کی زبان میں اس پر وہی آتی ہوئی، ایسے کہیں نہیں ہوا۔ تو جو جس قوم سے نبی ہوتا تھا تو لکل امت رسول، قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ ہر قوم جو اس کا رسول ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ ان کی اپنی زبان میں بات کرتے تاکہ اللہ کی بات صحیح طور پر پہنچ سکے۔ ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔ عجیب و غریب، لغو، لایانی اور محمل کلام سے زیادہ تشویشناک بات مرزا صاحب کی گالی گلوچ اور لان تان سے بھرپور زبان ہے، جو ان کی کتابوں میں کثرت سے موجود ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور مرسلین تو ایک طرف، عام با اخلاق اور شائستہ انسانوں کی زبان کبھی کسی دشنام اور فحش کلامی سے آلودہ نہیں ہوتی۔ وہ اگر کسی کی تردید یا مذمت کرنا بھی چاہتے ہیں تو سادہ اور واضح الفاظ میں کرتے ہیں۔ وہ کسی کے نسب پر حملہ کرنے، اس کے خاندان یا آباء و اجداد پر الزام لگانے اور درباری شاعروں اور مسخروں کی طرح چٹکی لینے اور فقرہ چست کرنے کے فن سے بالکل نہ آشنا ہوتے ہیں۔ ان کا کلام ان کی سیرت اور فطرت کی طرح پاکیزہ، معتدل اور متوازن ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے مخالفین کو جن الفاظ سے یاد کیا ہے، ان سے بار بار تہذیب کی نگاہیں نیچی اور حیا کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو مخالفین کے مقابلے میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا مخلص دوست بن جائے گا۔ اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان تانا دینے والا، بیہودہ گفتگو کرنے والا اور گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم مرزا صاحب کی کتابوں کو اس کا مطالعہ کریں غور کے ساتھ، تو آپ نے عیسائیوں کو بھی اور ہندوؤں کو بھی اور مسلمان عوام کو بھی اور علماء کو کس قدر گالیاں دی ہیں مختلف موقعوں پر۔ کتاب انجام آتم کے ضمیمہ میں فرماتے ہیں، اگر یہ گالی دیتے ہیں تو میں نے ان کے کپڑے اتار لیے ہیں اور ان کو ایسا مردار بنا کر چھوڑ دیا ہے جو پہچانا نہیں جاتا۔ دوسری جگہ اپنے مخالفین کو اس طرح یاد کرتے ہیں، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ تمام مسلمان مجھ کو مانتے ہیں مگر زناکار عورتوں کی اولاد نہیں مانتی۔ اے زانیہ کے بیٹے، اگر تو ذل سے نہ مرے تو میں جھوٹا۔
اے بدذات خبیث نابکار۔ مرزا صاحب نے للکار للکار کر علماء کرام کو گالیاں دی۔ ایک صاحب منشی الہی بخش نے مرزا صاحب کی تحریروں سے ان گالیوں کو ردیف وار جمع کر دیا ہے۔ مرزا صاحب کی محبوب گالیاں تو بہت سی تھیں، لیکن بڑی گالی یہ تھی کہ جو انہیں نہیں مانتا وہ زانیہ کی اولاد ہے۔ وہ تسلسل سے دوسروں کو حرام زادہ کہتے، حتیٰ کہ بعض پمفلٹ صرف گالی تھے۔ خیال آیا تو 1000 مرتبہ قلم سے لفظ لعنت 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 ہی لکھتے چلے گئے۔ نتیجتاً عیسائیوں اور آریوں کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا کہ اسلام میں پیغمبروں کی زبان یہی رہی ہے۔ ایک ایسے فلسفے کو بیان کرنے کے لیے جس کا پیور مذہب سے تعلق ہے، مگر اس کی جو مثال دی جا رہی ہے وہ ایسی مثال ہے کہ وہ مثال ہم اپنے گھر میں اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کے سنا نہیں سکتے۔ تو یہ بڑی عجیب بات نظر آتی ہے۔ ایک بندہ جس کا اخلاق اچھا ہے، جو بھلے مانس ہے، شریف آدمی ہے، خاندانی آدمی ہے، وہ غصے کی حالت میں بھی اپنی زبان پہ گالی نہیں لائے گا اور کوشش کرے گا کہ اپنے غصے کا اظہار کسی اور طرح تو کرے، بد زبانی سے نہیں کرے گا۔ لیکن ایک بندہ جو بدمعاش ہو، برا ہو، بد کردار ہو، بد زبان ہو، وہ عام حالات میں بغیر کسی غصے کے عام بات کرتے ہوئے بھی وہ زبان پہ گالی لانا ایک معمولی سی بات ہوگی، بلکہ بے جان چیزوں کو بھی وہ گالی دیتا جائے گا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں ایسا لٹریچر موجود ہے جو کہ گالی سے بھی تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، اور اس کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کسی مذہبی مسئلے کو بیان کی مثال دی ہے کہ اس مذہبی کیفیت کو واضح کرنے کے لیے آپ اس مثال پہ غور کریں، اور وہ مثال ایسی ہے جس کو پبلک میں ہم پیش نہیں کر سکتے، ہم اپنی فیملی میں اس کو نہیں سنا سکتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی احمدی ایسا نہیں ہوگا، ایک بھی احمدی ایسا نہیں ہوگا، اور خاص طور پہ نوجوان جو اس کو لے کے اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کے بلند آواز سے یہ سنائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا، جن کو وہ مسیح موعود کہتے ہیں، کہ انہوں نے یہ فرمایا، اور وہ تحریر پڑھ کے سنا دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی احمدی یہ کہہ دے کہ ہاں جی ان کی تحریرات میں کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، اور میں کوئی بھی تحریر ان کی ہو تو میں سنانے کے لیے تیار ہوں، تو میں ان کو وہ تحریر پیش کر سکتا ہوں۔